خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل آپ کی سوچ پر۔ میں محمد اقبال۔ جب کبھی ہم پرانی فلموں کا ذکر کرتے ہیں، جب کبھی کسی سنجیدہ گیت کی دھیمی لے دل کو چھوتی ہے یا کسی رومانوی نغمے کے سر دل میں بسا کرتے ہیں، تب ایک ہی نام لبوں پر آتا ہے: محمد رفیع۔ ایک ایسی آواز جس نے ہندوستانی موسیقی کو نئی روح دی، ایک ایسا فنکار جو سروں کی دنیا کا تاجدار تھا، اور ایک ایسا انسان جو سادگی، نرمی، عاجزی اور تقوی کی اعلیٰ مثال تھا۔ آئیے آج ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ایک ایسی شخصیت کے سامان میں جس کی آواز نے کروڑوں دلوں پر راج کیا اور کرتی رہے گی۔ محمد رفیع 24 دسمبر 1924 عیسوی کو برطانوی ہندوستان کے شہر کوٹلہ سلطان سنگھ، ضلع امرتسر، پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک متمول مگر مذہبی گھرانے سے تھا۔ ان کے والد کا نام حاجی علی محمد تھا، جو ایک سادہ طبیعت کے شخص تھے اور بچوں کو نیک راہوں پر چلنے کی تلقین کرتے تھے۔ رفیع صاحب بچپن سے ہی نہایت شریف، کم گو اور نرم دل انسان تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم امرتسر میں ہوئی، لیکن اسکول کی تعلیم کے دوران ہی ان کا رجحان موسیقی کی طرف بڑھنے لگا۔ کہتے ہیں کہ محمد رفیع جب چھوٹے بچے تھے تو گاؤں کی گلیوں میں ایک نائی ریڈیو بجایا کرتا تھا، جس سے موسیقی کے سر گونجا کرتے تھے۔ یہ سر محمد رفیع کے دل میں گھر کرتے چلے گئے۔ محض 13 برس کی عمر میں انہوں نے لاہور میں استاد بڑے غلام علی خان اور استاد جی اے چشتی سے موسیقی کی تربیت حاصل کی۔ رفیع صاحب نے پہلا عوامی پرفارمنس لاہور میں دیا جب وہ صرف 13 سال کے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کی آواز نے سامعین کے دلوں کو چھو لیا اور ان کا حوصلہ بڑھا۔ ان کا سب سے پہلا گیت 1941 عیسوی میں فلم گل بلوچ کے لیے تھا۔ گیت تھا سونیا نی ہیرے نی۔ یہ گیت پنجابی زبان میں تھا اور اسی نے محمد رفیع کے فنی سفر کی بنیاد رکھی۔ 1944 عیسوی میں رفیع صاحب بمبئی یعنی ممبئی آ گئے، جہاں ان کی ملاقاتیں موسیقار نوساد، انل بسواس اور سی رام چندر جیسے عظیم موسیقاروں سے ہوئی۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے محمد رفیع کی آواز کو پہچانا، سنوارا اور آگے بڑھایا۔ نوشاد صاحب نے انہیں 1944 عیسوی کی فلم پہلے آپ میں پہلا ہندی فلم گیت دیا۔ گیت تھا ہندوستان کے ہم ہیں، ہندوستان ہمارا۔ یہ گیت ملک کے جذبے سے لبریز تھا اور آزادی کی لہر میں مقبول ہوا۔ رفتہ رفتہ محمد رفیع نے دلیپ کمار، راجندر کمار، شمی کپور، دیو آنند اور امیتابھ بچن جیسے بڑے اداکاروں کے لیے اپنی آواز دی اور ایک کے بعد ایک شہرۂ آفاق نغمات پیش کیے۔ محمد رفیع نے اپنی زندگی میں تقریباً 26,000 گانے گائے۔ یہ ایک ایسا ریکارڈ ہے جو دنیا بھر کے گلوکاروں میں کم ہی نظر آتا ہے۔ انہوں نے تقریباً ہر صنف موسیقی میں طب آزمائی کی۔ محبت بھرے گیت، ملی نغمے، بھجن، قوالیاں، غزلیں، مزاحیہ نغمے، کلاسیکل اور صوفی کلام ان کے چند لازوال گیتوں میں شامل ہیں۔ چاہوں گا میں تجھے سانجھ سویرے، یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں، بدن پہ ستارے لپیٹے ہوئے، او جان تمنا کدھر جا رہی ہو، کارواں گزر گیا غبار دیکھتے رہے۔ محمد رفیع کی آواز کی خاص بات یہ تھی کہ وہ جس اداکار کے لیے گاتے ان کی شخصیت میں ڈھل جاتے۔ یہی فن انہیں دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ رفیع صاحب نہ صرف ایک عظیم گلوکار تھے بلکہ ایک شاندار انسان بھی تھے۔ وہ نہایت منکسر المزاج، خوش اخلاق، عبادت گزار اور نرم گو طبیعت کے مالک تھے۔ وہ اکثر چھوٹے گلوکاروں اور موسیقاروں کی مالی مدد کیا کرتے، لیکن کبھی اس کا ذکر نہیں کرتے۔ انہیں شہرت کی پرواہ نہ تھی، وہ گمنامی میں جینے والے عظیم انسان تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پوری فلم انڈسٹری ان کی عزت کرتی تھی۔ یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہے کہ محمد رفیع نے ایک بار مکہ مکرمہ میں اذان دی تھی۔ یہ واقعہ ان کے آخری ایام کا ہے۔ وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ پہنچے۔
वहाँ के मुअज्जिन की तबीयत खराब हो गई और मस्जिदुल हराम की इंतजामिया ने जब उनकी आवाज़ सुनी तो उन्हें अजान देने की इजाज़त दी। रफ़ी साहब ने वह अजान ऐसी सोच और गदाज से दी कि सुनने वाले रो पड़े। उनका कहना था कि फिल्मों में हज़ारों गीत गाए, लेकिन अजान देने का जो सुकून मिला वह किसी गाने में नसीब ना हुआ। 31 जुलाई 1980 ईस्वी को मोहम्मद रफ़ी को दिल का दौरा पड़ा। वह सिर्फ 55 बरस के थे। दुनिया एक अजीम आवाज़ से महरूम हो गई। उनका इंतकाल मुंबई में हुआ और तदफीन जुहू कब्रिस्तान में की गई। बारिश का दिन था, लेकिन बारिश भी लोगों को रोक न सकी। उनके जनाजे में तकरीबन 10,000 लोग शरीक हुए। फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े सितारे, आम लोग, मदाह सब उनके आखिरी दीदार को उमड़ आए। उनकी कब्र आज भी गवाह है कि ऐसी आवाज़ें मर नहीं जाती, वह दिलों में जिंदा रहती हैं। मोहम्मद रफ़ी न सिर्फ एक गुलकार थे, बल्कि एक अहद, एक दास्तान और एक एहसास थे। उनकी आवाज़ में जो दर्द, जो सच्चाई और जो रूह थी, वह आज भी हर नस्ल को मुतासिर करती है। वह चले गए, मगर उनके गीत आज भी फ़िज़ा में गूंजते हैं, दिलों को छूते हैं और जज्बात को जिंदा करते हैं। अगर आपको मोहम्मद रफ़ी साहब का ये सामान पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट में बताएं मोहम्मद रफ़ी साहब का आपका सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और मारूफ शख्सियत के सामाने के साथ। आदाब।